یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہی ہے، ایمان والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ بڑا مشہور قطع ہے اور بہت زیادہ سنا پڑھا لکھا جاتا ہے، اور زباں زد عام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں، ان کے حسن کے بیان میں مجھے صرف اس میں سے ایک بات کرنی ہے۔ آخری مصرع، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بہت کہا جاتا ہے، یعنی عمریں گزر گئیں، قلم ٹوٹ گئے، لفظ ختم ہو گئے، حق ادا نہیں ہو سکا، جو ان کی شان کا بیان لا یمکن الثناء کما کان حقہ، یعنی جو تعریف کا حق ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ کہہ کے آخر میں کیا؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اس پہ جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو جب محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کا بیان کر کے اپنے آپ کو جو تسکین پہنچاتا ہے اس کو محسوس کیجئے۔ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہیں ہی پیارے، جن کی شان میں پورا قرآن اترا، رب تعالیٰ جن کی شان بیان فرمائے، ہم سے ان کی شان بیان ہو ہی کہاں سکتی ہے؟ کہاں کر سکتے ہیں ہم؟ جتنی قرآن حدیث میں ہے اس کو دہرا دیتے ہیں یا اپنے لفظوں کے پیرائے میں اپنے طور پر بیان کر لیتے ہیں۔ ہم تو کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو حق ادا کر سکے۔ ہاں، کمال کیا ہے کہ جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تعریف والا بنا لیتے ہیں۔ یہ بیان بھی صحابی سے ثابت۔ وہی شاعر دربار رسالت صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ما ام مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کلام سے آپ کی کوئی تعریف نہیں کر پاتا، آپ کا نام اپنے کلام میں لے آتا ہوں جس سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی کو عزت چاہیے، مرتبہ چاہیے، کوئی خود کو قابل تعریف یا قابل ذکر بنانا چاہتا ہے تو ان کی تعریف کرے، ان کا ذکر کرے، ان کی بات کرے تو لوگوں میں محترم ہو جائے گا۔ کتنے بڑے بڑے نام آج ہمارے لوح دل پر نقش ہیں، کیوں کہ ان کی عمریں گزریں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکتی باتیں کرتی گزری۔ انہوں نے جب بھی ذکر کیا، دیکھیں امام بخاری شریف کو ترتیب دینے والے، احادیث نبوی کو جمع کرنے والے، غسل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں،
کتنے ائمہ کے بارے میں بیان، ادب احادیث کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، سواری پہ نہیں بیٹھتے، گلی میں چلتے ہیں تو کنارے پہ کہیں میرا پاؤں اس جگہ نہ آ جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آیا۔ یہ محبت کرنے والے، یہ ادب کرنے والے ہی مرتبہ پا گئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر گزری، ان کا تو لقب امام مدینہ، امام دار الہجرہ، مدینہ منورہ میں رہ کر جو ادب کیا ہے، بول و براز کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل۔ تو جنہوں نے محبت کی انہوں نے ہی مرتبہ پایا، ان کو ہی درجے اور مرتبے ملے۔ تو کوئی یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں تعریف کر کے کچھ وہاں اضافہ کر رہا ہوں، یہ تو سوچنا بھی غلط ہوگا اور یہ چیز ہو بھی نہیں سکتی۔ ہم تو ان کی بات کر کے خود کو عزت والا بناتے ہیں، عزت پاتے ہیں۔ تو جن کے ذکر سے ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے، وہ خود کتنے عزت والے، کتنی شان والے، کتنے حسن والے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا نا، محبت ہوتی ہے حسن سے۔ آئیے سب سے پہلے میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی بات کروں۔ ہم سنیں، پیار حسن سے ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا پیارا بنایا تھا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اور مشکات شریف میں حدیث پاک موجود، صحابہ کرام کا ان کے بارے میں کیا بیان۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حضرت امام حسن بھی پوچھتے ہیں، نواسے ہیں، مجھے نانا جان کے بتائیے، میں تو بہت کم سن تھا، تو کیا جواب ملتا ہے؟ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ ان سے پہلے ان جیسا دیکھا گیا، نہ ان کے بعد ان جیسا دیکھا گیا۔ یعنی ظاہری حسن و جمال میں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس حوالے سے اور روایات پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک مختصر وقفہ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا بیان سننے سے پہلے یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں یاد فرمائی ہیں۔ آپ قسم کھانا یا قسم اٹھانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے۔ اس میں ایک قسم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، لعمرک محبوب تیری جان کی قسم۔ یہ صرف ایک ہستی ہے اس پوری کائنات میں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی جان کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی۔ اور والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کی تفسیر میں متعدد مفسرین، تفسیر کہتے ہیں کھول کر بیان کرنے کو، قرآن کی تفسیر کرنے والے متعدد بزرگوں نے فرمایا والضحیٰ سے اشارہ نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور واللیل کنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوؤں کی طرف، زلفوں کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا پیارا بنایا تھا۔ آئیے سنیے، خصائص کبریٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 10ویں صدی میں مجدد شمار کیا گیا، وہ بہت بڑے عالم، اور ان کے بارے میں ہے کہ انہیں 22 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کتاب میں ہے کہ حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے،
مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کو وہ حسن اور وہ جمال عطا ہوا جو مخلوق کو عطا نہیں ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن و جمال کا ایک جز ملا تھا۔ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے، اس میں میں اور آپ کوئی اپنی طرف سے سوچ یا کوئی اور چیز شامل نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ وہ ہستی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ہمارے ہاں رواج ہے علامہ، حضرت، مولانا وغیرہ ہم ٹائٹل دیتے ہیں علماء کو یا دین زیادہ جاننے والوں کو۔ یہودیوں میں ہیبر جس کی جمع احبار، عیسائیوں میں راہب، رہبان، قرآن میں یہ لفظ موجود ہے۔ تو یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے۔ پیر کا دن ربیع الاول کی 12 تاریخ مدینہ والوں نے اور اصحاب نبوی نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا، جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محبت و عقیدت کے ترانے پیش کیے۔ یہ اپنے گھر میں آوازیں سن رہے تھے تو ان کو خیال ہوا کہ میں آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانیاں پڑھ چکا ہوں، نکل کے دیکھتا ہوں، اگر ان میں وہ نشانیاں پائی گئیں تو ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ اس غرض سے گھر سے نکلے، ابھی فاصلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، یہ دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر پڑی تو کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ الْكَذَّابِ، تو جب میں نے دور سے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو بے ساختہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی ذرا تھوڑا سا غور کرے، بے ساختہ میں نے جان لیا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چمک، یہ دمک، یہ حسن جھوٹ کا حصہ نہیں، اتنا تاباں، اتنا نورانی، اتنا پیارا، اتنا چمکتا چہرہ۔ تو وہ چہرے نے تو دل پکڑ ہی لیا تھا۔ قریب ہوئے، جب کلام سنا تو کلام نے پورا ہی اثر کر دیا، کلمہ پڑھا اور داخل اسلام ہو گئے۔ ذرا سوچئے حسن اللہ نے کیسا دیا ہے، جو محسوس کرنے والا صرف دیکھ رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے کہ یہ حق کا حسن ہے، یہ حق کا جمال ہے، جمال حق۔ تو آپ اس کو تھوڑا سا، میں شاید لفظوں میں اس کیفیت کو ظاہر نہیں کر پا رہا، دیکھتے ہی ان کا کیا پہلا تاثر کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے وہ کلام بھی آپ کو سنا دوں، بڑا پیارا کلام ہے جو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک سے یہ موتی اس وقت بکھر رہے تھے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ وصلوا الارحام، یہ جو قرابت کے رشتے ناتے ہیں، صلہ رحمی بجا لاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، عبادت کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، اور اس طرح سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہری حسن بھی دیکھیں اور پھر کلام بھی بتا رہا ہے، کتنا حسین ہے۔ دو چار باتیں ہیں لیکن دیکھیے پوری زندگی کا منشور
آپس میں سلامتی پھیلائیں۔ ہم نے یہ چیزیں بھی چھوڑ دی، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم ایک دوسرے کا نوالا چھین رہے ہیں، کاٹ میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح دوسرے کا کاروبار بیٹھ جائے، میرا چمک جائے۔ مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، پھر رشتے ناتے چھوٹی چھوٹی بات پر کیسے کیسے جھگڑے، برسوں کے لیے روٹھے رہنے کا وقت ہے، منانے کا نہیں ہے۔ بگڑنے کے لیے بہت سی دلیلیں ہیں، راضی ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں آپ، یہ وہ کلام کے وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے تو میں ویسے ہی فدا ہو گیا تھا، جب یہ کلام سنا تو دل سے بے ساختہ کیا صدا نکلی، سچے نبی ہیں، ایمان لے آئے۔ اب کھانا کھلاؤ، اور یہ کہ فرض دکھا کے پڑھو، چھپا کر بھی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو یاد کریں، یعنی غفلت میں نہ وقت گزاریں، وہ نیند جو غفلت طاری کرے وہ نہیں، بلکہ آدھی رات کو اٹھ کر بھی اللہ کو پکاریں تاکہ ہمیں نیکیاں ملیں اور پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ ان 4 باتوں پہ کیا ہم عمل نہیں کر پا سکتے؟ یہ میرے حسین و جمیل سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بتائیے ان سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ بیان جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، رفعت آپ نے